बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए सेहत के हवाले से एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसकी आपको मौसम की मुनासबत से उम्मीद है कि इसकी ज़रूरत तलब होगी इस वीडियो की, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। हर कोई चाहता है कि हमारे अंदर जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत परेशान होते हैं। मुझे आज कुछ दोस्तों ने तुखमलंगा, तुखबलंगू इसके बारे में आज कुछ सवालात किए कि इसके फ़वाइद बताइए। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी इस बारे में कुछ मालूमात दूं ताकि आप भी इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। तुखम मलंगा भी इसे कहते हैं, तुखम बालंगू भी इसे हिकमत के अंदर कहते हैं। अक्सर जो इसका आम देहातों में, पंजाबी में तुखम मलंगा कहते हैं, तुखम मलंगे का शरबत। तो मोहतरम नाज़रीन, आज मैं इस बारे में आपको बतलाऊँगा कि तुखम बालंगू जो है इसका आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आपने किस किस मर्ज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इससे बचना किस वक्त है, आपने इसको खाना कैसे है और नहीं खाना कैसे है, ये आपको सारी मालूमात इस वीडियो में आपको नज़र आएगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपकी नींद बेहतर नहीं है, आपको बदख्वाबी है, नींद अच्छी तरह नहीं आती, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको सरतान की तकलीफ़ है, सरतान का मसला है, तब भी आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके खून में शुगर है तो मोहतरम नाज़रीन, ये शुगर को खून के अंदर अपने लेवल पर, इतदाल पर लाता है। मेरे भाइयों, अगर आपकी आंतों के अंदर कोई ऐसे मवाद पैदा हो चुके हैं तो आप तुखम बलंगू को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका निज़ाम हाज़मा जो है ये ठीक नहीं है, आपको बदहज़मी रहती है, मैदे में गर्मी रहती है, तेज़ाबियत है, तो फिर आप तुखम बलंगू को इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे भाइयों, तुखम मलंगा जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपका वज़न बढ़ चुका है, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आप सिर्फ तुखम मलंगू इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। वो किस तरह करना है इसी वीडियो में आपको बताएंगे हम आपको। तुखम बलंगू के जो फ़ायदे हैं, दिल के मरीज़ जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जो फ़ायदे इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको शुगर है, ज़ियाबतीस है, तो आपने तुखम मलंगे का इस्तेमाल करना है। ये जल्द हज़म हो जाता है, जो बदन बन जाता है। इसके अंदर ग्लूकोज़, फाइबर ऐसी चीज़ें हैं जो खून में शामिल होने का साथ साथ जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान देती हैं, उसको ये रोकता है। शुगर जैसी बीमारी से निजात दिलाता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे हड्डियां कमज़ोर जिनकी हैं, कई ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं, कई होते भी हैं, कई कहीं पर इलाज कराने के लिए जाते हैं, उनको थोड़ी सी चोट लगती है तो उनकी हड्डी टूट जाती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें।
انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہڈیاں جو ہیں مضبوط ہو جائیں گی۔ تخم بالنگو کے اندر فاسفورس جو ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور اس میں موجود کیلشیم کی بڑی مقدار ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بیج جو ہیں ان کے اندر زنک ہوتی ہے۔ یہ منہ اور دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی کارآمد چیز ہے۔ یہ تخم بالنگو ہوتی کیا چیز ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کلونجی کی طرح ایک سیاہ دانے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کا ہاضمہ درست نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ فاضل مادے یہ خارج کر دیتا ہے۔ جو تخم بالنگو کے نقصانات ہیں وہ پہلے آپ نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس تخم بالنگو کو خشک جیسے یہ دانے نظر آ رہے ہیں، آپ چمچی بھر کر چٹکی لے کر آپ کھا لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، خاص کر کے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ جو دانہ ہوتا ہے تخم بالنگو یہ اپنے سے 27 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جب یہ پانی میں یا کسی بھی نمی اس کو ملتی ہے۔ اگر آپ اس کو ثابت نگل لیتے ہیں تو یہ آنتوں میں یا کسی بھی جو نظام ہضم کے اندر انتڑیاں ہیں یا خوراک کی نالی ہے، کہیں بھی اگر یہ پھنس جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کا استعمال کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ تخم بالنگو کو بنانا کیسے ہے میرے بھائیوں؟ تخم بالنگو 1 چمچ آپ نے 1 گلاس پانی میں بھگو دینا ہے۔ آپ کوئی بھی شربت آپ لے سکتے ہیں، روح افزا، جامع شیری، جو آپ کو میسر ہو۔ اگر آپ نے دیسی طریقے سے، جیسے آج کل موسم ہے فالسے کا ہے، امرود کا شربت ہے، آگے جامن آ رہے ہیں، جامن کا شربت بنا لیں۔ کوئی بھی آپ شربت لے سکتے ہیں جو آپ کو مل جائے، جو آپ کے گھر میں ہے۔ آپ دودھ کے اندر بھی آپ اس کو ڈال کر تیار کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ نے اس کو خالی پیٹ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے تخم بالنگو چھوٹے بچوں کو تو خاص کر کے ایسے خشک جو ہے چمچی کے ساتھ، چٹکی کے ساتھ بالکل نہیں کھلانا، کیونکہ ان کی آنتی جو ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ جو تخم بالنگو ہے یہ اپنے سے 27 گنا زیادہ، جب اس کو نمی ملتی ہے، پانی کے اندر جب جاتا ہے، پانی کے اندر اس کو بھگو دیا جائے یا اس کو نمی ملے تو یہ اپنے سے 27 گنا زیادہ یا 30 گنا زیادہ یہ بڑھ جاتا ہے اور یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اس سے آپ نے کس وقت استعمال کرنا ہے میرے بھائیوں؟ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے خالی پیٹ اس کو استعمال کریں۔ جسمانی گرمی کو یہ دور کرتا ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو یہ متوازن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو ٹائیفائڈ کی بخار ہے، ٹائیفائڈ کی پرابلم ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے بھی یہ تخم بالنگو بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو شوگر کی مرض ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر شربت ہی ڈالنا ہے، میٹھا نہیں بنانا تو نہ بنائیں، دودھ کے اندر آپ بنا لیں۔ تو میرے بھائیوں، دماغ کو یہ طاقت دیتا ہے، بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر میں بھی بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اگر آپ کو قبض کی بیماری ہے،
تب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا۔ محترم ناظرین، میں آپ سے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ طیبہ دواخانہ، بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ موبائل نمبر ہے 0302419609، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائیو اپنی روزمرہ کی زندگی میں تخم بلنگو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ خاص کس وقت کریں؟ صرف خالی پیٹ۔ اگر آپ خالی پیٹ ہیں تو اس کا استعمال کریں، اس کے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد ناشتہ کریں یا کھانا کھائیں۔ آپ اس کو دوپہر کو بھی کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کھا سکتے ہیں، صبح بھی اس کو پی سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بچوں کے لیے تو کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ کے بچے پھل پھول نہیں رہے، ان کا جسم کمزور ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، ان کا قد نہیں بڑھ رہا، ان کا جسم سوکڑے پن کی طرف جا رہا ہے، تو آپ بچوں کو تخم بلنگو کا شربت بنا کر استعمال کرائیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ خاص کر کے طالب علم، ان کے حافظے کے لیے بہت ہی کمال کی یہ چیز ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں، اس کے فائدے جو ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، جو آپ کو نظر آئیں آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، تخم بلنگو یہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو مسلسل 10 دن 15 دن 1 ماہ استعمال کریں گے، آج کل کی گرمی جو جلسا دینے والی جون جولائی کی گرمی ہے، اس کے اندر آپ روزانہ 1 گلاس ضرور استعمال کریں اور اس کو پئیں۔ آپ کی صحت کے اندر بہت ساری تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حکیم سندروی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اب دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔